تو ذرا اس مسئلے کو بھی سن لو، روزہ اگر نہ رکھے تو اس کا جرمانہ کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں کفارہ۔ روزہ نہ رکھنے کا کفارہ کیا ہے؟ قضا کی بات میں نہیں کر رہا، میں کفارے کی بات کر رہا ہوں۔ قضا تو ایک کے بدلے ایک ہی ہوتی ہے، کفارہ کتنا ہوتا ہے؟ ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھنے والے کا یا رکھ کے توڑ دینے والے کا؟ 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے کفارہ۔ لیکن سزا کیا ہے روزہ نہ رکھنے والے کی؟ یہ مسئلہ ہم بہت کم بیان کرتے ہیں، لیکن شیعہ مینی اس امر کا حق رکھتی ہے کہ ان کو یہ مسئلہ بھی بتایا جائے۔ یہ بھی حق، تو ایک صلوات پڑھو۔ اگر کوئی بندہ ایک روزہ نہ رکھے، حکومت اس کی ہو جو روزہ نہ رکھنے کی سزا دے سکتی ہے، اور وہ یا امام کی حکومت ہوتی ہے اور یا نائب امام کی حکومت ہوتی ہے، تو جو رہی ہے سزائیں جاری کرنے کا حق اللہ نے کس کو دیا ہے؟ یا اپنے امام کو دیا ہے یا اس کے نائب کو دیا ہے، باقی کوئی اللہ کی سزائیں جاری کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ بات علیحدہ ہے، میں اس میں زیادہ بات نہیں کرتا۔ تو حق تو ہے نا امام کو یا نائب امام کو۔ اب ایک بندے نے روزہ نہ رکھا اور امام کی حکومت کے نمائندوں نے اس کو روزہ توڑتے ہوئے دیکھا اور پکڑ لیا، کیا خیال ہے؟ ایسا پکڑ سکتا ہے امام کا کوئی نمائندہ یا نہیں؟ مثلا ایک بندہ دن کو بیٹھا کھا رہا تھا، امام کی نمائندے نے آ کے اس کو کھاتا ہوا پکڑ لیا، تو پکڑا گیا نا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اب ہم تو جانتے ہیں کہ وہ 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، نہیں بابا، وہ کفارہ ہے۔ جو جرمانہ یا سزا ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کو پکڑ کے کوڑے مارو۔ یہ دوسری بات ہے، یعنی کفارے سے علیحدہ ہے سزا۔ یعنی امام کی اگر حکومت ہو تو فقط کفارے پہ بات نہیں ختم ہوگی، کفارہ تو تیرے اوپر ویسے واجب ہے، کھلے ہی کھا، کوڑے ہی کھا۔ اب ذرا آگے سنیے، ایک روزہ خور پکڑا گیا، ایک مرتبہ اسے سزا ملی، کوڑے لگے، لیکن دوسری مرتبہ پھر وہی روزہ خور پکڑا گیا، تو پھر وہ جو کفارہ ہے وہ تو ہوا دوسری سزا، پھر اسے کوڑے مارو۔ تیسری مرتبہ اگر یہی روزہ خور پھر امام کی پولیس نے اسے پکڑ لیا تو تیسری مرتبہ بھی اسے کوڑے مارو۔ اب یہاں علماء نے کہا، بعض علماء کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ فقط کوڑے نہیں، قتل۔ بعض علماء نے کہا نہیں، چوتھی مرتبہ پکی بات ہے کہ قتل، یعنی جو چوتھی مرتبہ روزہ توڑتے ہوئے پکڑا جائے، شریعت محمدی میں اس کی سزائے موت ہے، اس کو قتل کر دو۔ ہن دسو بھئی وہ 60 روزے تھوڑے نہیں، یہ تھوڑے تو ستا ہوئے پہ کریں دے 60 روزے، اور بابا چوتھا روزہ اگر تیرا پکڑا گیا کہ تو نے 2 سزائیں 3 سزائیں کھانے کے بعد پھر بھی وہی جرم کیا ہے، تو تو اس لائق نہیں ہے کہ تو اللہ کی زمین پر زندہ رکھا جائے۔ اگر آپ فرماتے ہیں اللہم عجل فرجہ وسہل، اے اللہ سیاں مولا کو جلدی بھیج۔ اور مولا جو آسن کوئی بئی شریعت کے ناسن یا اپنے نانے دی شریعت کے ناسن۔ اشہد ان محمد رسول اللہ تیرے مولا کے ظہور کے بعد بھی ہوگا یا ختم ہو جائے گا؟ جی، اشہد ان علی ولی اللہ مولا کے ظہور کے بعد بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے یہی قرآن، یہی شریعت، یہی رسالت
اور یہی ولایت چلے گی. جس کا تو آج کلمہ پڑھ رہا ہے وہ کلمہ وہی ہوگا. البتہ آج یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے ہو نافذ نہیں ہوتا شریعت کا حکم، لیکن جب امام آئیں گے پھر نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر امام کے زمانہ حکومت میں کوئی روزہ توڑنے والا پکڑا جائے گا تو کیا اسے کوڑوں کی سزا اور بالآخر سزائے موت دی جائے گی یا نہیں؟ یہ جدی مولا دی تلوار چلنی ہے نا، اس کا بھی تو آپ نے جائزہ لینا ہے. جلدی آئے مولا یعنی جلدی چلے مولا کی تلوار. جلدی کر مولا تشریف لے آ یعنی جلدی اپنی تلوار کو نیام سے نکال اور ان کو سزائیں دے جو تیرے نانا کی شریعت کے مطابق لائق سزا ہے. اور ان میں ایک سزا یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو روزہ توڑے یا روزہ نہ رکھے اس کی فقط کفارہ نہیں ہے، سزا بھی ہے. توجہ ہو گئی؟ کفارے کا فائدہ ہے آخرت کی سزا نہیں ملے گی. پتہ نہیں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آخرت میں بھی روزہ توڑنے والے کی کوئی سزا ہوگی یا نہیں؟ وہ تو جہنم ہوگی، وہ تو جہنم کی سزا ملے گی نا. لیکن دنیا میں اس جرم والے کو کیا سزا ملے گی؟ جرم دنیا میں یہ ہے ایک روزہ توڑا ہے تو کوڑے، دوسرا روزہ توڑا ہے تو کوڑے، تیسرا روزہ توڑا ہے تو کوڑے، اور چوتھا اگر اسی مجرم نے توڑا ہے تو موت. تو کیا خیال ہے روزے سے مدد ملتی ہے یا نہیں؟ تو بتائیے یہ کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ اے اللہ میں فقط تیری مدد مانگتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے ہٹ کر اور اگر کسی سے مدد مانگتے ہو جس کی مدد اللہ کی مدد نہیں بنتی، اس کی نفی کر رہی ہے ایاک نستعین والی آیت. اور ایاک نستعین والی آیت ہر اس مدد کو نستعین والی مدد میں شامل کر رہی ہے جس کی مدد اللہ کی مدد شمار ہوتی ہے. اب یا رسول اللہ یا